ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کی ایک بڑی عجیب سی فطرت بنائی ہے کہ اسے کسی شے کی قدر اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ یا اس سے چھن جائے یا دور چلی جائے۔ جب تک وہ شے اس کے پاس ہوتی ہے اس کی وہ قدر نہیں ہوتی ہے، جب وہ چھن جاتی ہے یا دور چلی جاتی ہے تو اس کی قدر محسوس ہونے لگتی ہے۔ بہت سارے نوجوان اپنے ماں باپ کو کبھی کبھی اپنا ویلن سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ بار بار ان کو ڈانٹتے ہیں، بار بار برا بھلا کہتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ اللہ معاف کرے، اس سے اچھا نہ ہی ہوتے تو۔ لیکن جب وہ ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو یہی اولاد کہتے ہوئے نظر آتی ہے، جیسی بھی تھی ماں تو تھی نا، جیسا بھی تھا باپ تو تھا نا۔ کیونکہ جب ہوتا ہے تو وہ قدر نہیں ہوتی ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے، یہ فطرت ہے انسان کی، پھر اس کو وہ قدر محسوس ہوتی ہے۔ صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ کو رات کو نیند نہ آ رہی ہو نا تو انسان کروٹیں لے لے کے پلنگ توڑ دیتا ہے۔ یہ جو کروٹ ہے، کبھی آپ نے اس کی چیز کے بارے میں سوچا کہ جو کروٹ لینے کی ادا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ مجھے اس وقت مجھے بھی احساس نہیں ہے، مجھے اس وقت احساس ہو جب میں ہاسپٹل میں تھا، ایمرجنسی وارڈ میں تھا، تو میرے ساتھ والے بیڈ پہ بندہ الٹا لیٹا ہوا ہے، تو کافی دیر الٹا ہے۔ تو ہم نے نرس سے پوچھا بھائی اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا یہ کروٹ نہیں لے سکتا، یہ پٹھا ہی رہتا ہے۔ اب سوچیں وہ پیشاب بھی کیسے کرتا ہوگا، وہ پخانہ کیسے کرتا ہوگا۔ یہ جو کروٹ کی نعمت، اللہ کی قسم اس دن مجھے احساس ہوا، کیونکہ اس سے چھن گئی ہے۔ تو جب چیز چھن جاتی ہے تو چیز کی قدر تبھی معلوم ہوتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے کا ایک بنیادی مقصد، اللہ نے آپ کو جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس کی قدر کرو، کیونکہ 15 گھنٹے کے اللہ وہ نعمتیں کیا کرتا ہے؟ آپ سے واپس لے لیتا ہے۔ وہ خوراک جس کے لیے آپ گدھے کی طرح، کولو کے بیل کی طرح محنت کرتے ہیں، وہ خوراک اللہ کیا کرتا ہے؟ 14-15 گھنٹے کے لیے آپ سے واپس لے لیتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے، تاکہ کیا ہو میرے بھائی، ان خوراک کی نعمتوں کی تمہارے اندر قدر پیدا ہو جائے، شکر پہ۔ یہ جو پانی تم معمولی سمجھتے ہو نا، واللہ اگر آپ مسافر ہیں نا، یعنی کہ مسافر وہ والا مسافر نہیں کہ ایک شہر دوسرے شہر میں جا رہے ہیں، ایسی بائک پہ جا رہے، رستے میں روزہ افطار ہو گیا، جیسا بھی پانی ہوگا نا، آپ روزہ افطار کریں گے کہ نہیں کریں گے بھائی؟ اب شکایت نہیں ہوگی، اے جگ کے ویندا ہے، گلاس کے ویندا ہے، اے کتھوں لے کے آیا ہے، کیڑی جگہ تو کڈیا ہے، یہ ہرگز وہ سوال نہیں کرے گا۔ وجہ کیونکہ 15 گھنٹے سے وہ پیاسا ہے۔ وہ کھجور یہ نہیں پوچھے گا، ہو سکتا ہے کبھی کبھی بندے اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہے کہ نہیں، وہ پوچھے گا نہیں اور فوراً اس کھجور کو کھا لے گا۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ اس وقت افطار کے وقت آپ کھانے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، کھانا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے، کیونکہ ایک ایک شے آپ کو من و سلوہ نظر آتی ہے، جیسے آسمان سے اتری ہے۔ یہی چاہتا ہے اللہ کہ تمہارے اندر ان نعمتوں کی، جن کو تم معمولی سمجھتے ہو، ان کی کیا پیدا ہو بھائی؟ بولے میں کیا پیدا ہو؟ قدر پیدا ہو۔ اور ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں۔ آپ کو پتا ہے پاکستان جو ہے، ایک بہت بڑا حصہ گندم کا روٹی یہ روس سے منگواتا ہے، یعنی کہ باہر سے آتی، امپورٹڈ ہوتی ہے ہمارے پاس، یعنی اپنے آٹے کی اتنی زیادہ مقدار نہیں، ہم باہر سے لیتے ہیں۔ کبھی اس چیز کے بارے میں آپ نے میرے پاس سوچا؟ دو طرف سے اس ایک روٹی کے لیے محنت ہو رہی ہوتی ہے، دو طرف سے۔ ایک تو آپ ہے نا جو محنت کر رہے ہیں اس کو پانے کے لیے، اور ایک دوسرا جو محنت کرے اس کو پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور کسی اللہ کے بندے نے، وہ ہو سکتا ہے مسلمان بھی نہ ہو، وہ کافر ہے، اس نے ایک بیج کو زمین پہ بویا اور تقریباً 5 مہینے اس کے اوپر محنت کی۔ 5 مہینے کے بعد وہ خوشہ بنا، اس کے اندر گندم پیدا ہوئی، پھر اس کے اندر سے اس نے آٹا نکالا، وہ آٹا حکومت کو بیچا، پھر ادھر سے آپ کی حکومت نے ان سے معاہدہ کیا، وہ آٹا شپس کے ذریعے ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے آپ کے ملک تک پہنچا۔ یہاں سے وہ باپ محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، ہو سکتا ہے سیب بیچ رہا ہے، کیلا بیچ رہا ہے، وہاں سے پیسہ حاصل کرتا ہے، وہ وہاں سے حکومت کے پاس جاتا ہے، وہاں سے اس کو آٹا ملتا ہے، پھر آپ کی جو بیگم ہے، آپ کی جو ماں ہے، وہ اس آٹے کو روٹی میں تبدیل کرتی ہے، پھر وہ روٹی آپ کی میز پہ، اور یہ بندہ روٹی اٹھا کے گٹر میں پھینک دے۔ اب اس بندے کے بارے میں تصور کریں آپ، ویسے گٹر میں پھینکے گا نا وہ روٹی، اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے، سمجھ رہے؟ روٹی کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن ایک تو وہ اللہ کی بے قدری کر رہا ہے کہ اس نے جو نعمت دی ہے، ایک وہ انسان کی محنت کی بھی بے قدری کر رہا ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ کسان ہو، جس نے تمہارے لیے اتنی محنت کر کے تیری پلیٹ تک روٹی پہنچائی ہے۔ اللہ کہتا ہے بندے روزے سے یہ سیکھ کہ یہ روٹی کی نعمت بڑی بڑی نعمت ہے، یہ پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے یہ اصول اللہ چاہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ کے اندر رچ بس جائے، قُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ کھاؤ پیو، اللہ نے اپنے لیے تھوڑی بنایا۔ کیا خیال ہے؟ او بھائی اللہ نے پانی بنایا، کھانا بنایا، اپنے لیے بنایا؟ بولے بھائی کس کے لیے بنایا؟ آپ کے لیے بنایا، کھاؤ پیو، تمہارے لیے تو ہے، ضائع نہ کرو،
ضائع نہ کرو. کیوں؟ میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں اور تو اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دے, یہ تو میری تحفے کی بھی بے قدری ہے. یہ تو رزق کی نہ صرف توہین کر رہا ہے بلکہ اس کی بھی توہین کر رہا ہے جو تجھے یہ رزق پہنچا رہا ہے, وہ تحفہ تمہارے تک پہنچا رہا ہے. انہ لحب المسرفین, اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, ان سے اور کرنی بھی نہیں چاہیے. یعنی فطرت بھی انسان کہتی ہے ایسے بندے سے انسان کو محبت نہیں کرنی چاہیے. اور کچھ لوگ ٹیٹ پونے کا شکار ہوتے ہیں, یہ لفظ یوز کر رہا ہوں, ٹیٹ پونے کا شکار ہوتے ہیں. وہ صرف اسراف نہیں کرتے, دکھاوے کے ساتھ اسراف کرتے ہیں, یعنی نمود و نمائش بیچ میں داخل کر لیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس طرح اسراف کرتے ہیں. یعنی ہم نے پلیٹ جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹلی سے منگوائی جس کے اندر روٹی رکھنی ہے, اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک بندہ دعوت پہ آیا, لیکن پورا دسترخوان بھرنا ہم نے, لوگوں کو پتا چلے چودھری نے دعوت کی تھی. یہ بندہ اللہ کہتا ہے شیطان کا بھرا ہو جاتا ہے. یہ اب عام بندہ نہیں رہا ہے, یہ شیطان کا بھائی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, قرآن ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, جو ضائع کرتا ہے نمود و نمائش کے ساتھ 5-5 لاکھ روپے کی کاپیاں پکھڑوں میں مار دیتا ہے میرے بھائی شادیوں بیاہوں کے اوپر, یہ تو شیطان کا بھرا ہے. کیوں کہا شیطان کا بھائی ہے؟ شیطان کا ایک بنیادی مقصد ہے فساد. بولیں بھائی کیا مقصد ہے؟ فساد. دھیان سے سنیے گا. کیا فساد؟ کہ کیوس پیدا ہو جائے معاشرے کے اندر, لڑائی جھگڑے جنگیں ہو جائیں. جنگیں کیسے ہوتی ہیں میرے بھائی؟ اب سوچئے ذرا, ایک بندہ کر ایسے کر کے سانس لے رہا ہے کیونکہ پانی نہیں ملا اسے, اور ایک بندہ پانی کو ایسے نیچے پھینک رہا ہے, اس کے سامنے کھڑا ہے اور پانی کیا کر رہا ہے؟ ایسے کر کے نیچے پھینک رہا ہے. اس وقت یہ بندہ اس پیاسے کے لیے فرعون سے کم ہوگا کہ میرے بھائی؟ بولیں بھائی, یہ بندہ پیاس سے مر رہا ہے. 1 کروڑ خواتین افریقہ میں 6 کلومیٹر روزانہ سفر کرتی ہے پانی پینے کے لیے. 6 کلومیٹر روزانہ. وہ اپنا دودھ پیتا بچہ کبھی کبھی, کیونکہ وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے دودھ پیدا نہیں ہوتا, وہ دودھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے ہاتھوں میں مر جائے. وہ صحرا کے اندر زندہ چھوڑ کے جاتی ہیں, گدے کھا جاتی ہیں اس زندہ بچے کو. میرے بھائی کبھی دیکھیں تو صحیح صومالیہ کے اندر کیا ہو رہا ہے, سوڈان کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ پانی, یہ بندہ مر رہا ہے اور اس کے بعد پانی فالتو ہے, اور یہ کیا کر رہا ہے؟ ایسے کر کے پھینک رہا ہے. یہ شیطان کا پرا, کیا شیطان ہی ہوگا نا میرے بھائی شخص کے لیے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے جو ایسی چیزیں ہیں مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے ضائع کر دیتے ہیں, یہ تو شیطان کے کیا ہوتے ہیں میرے بھائی؟ پرا بن جاتے ہیں. اب بات سنیے گا میرے بھائی, پاکستان میں قریباً جن کو روٹی کھانا مشکل ہے, ایک تو غریب ہوتا ہے نا میرے بھائی, جس کے لیے دوائی لینا بھی مشکل ہے, جس کے لیے اسکول کی فیس بھرنا مشکل ہے, ایک وہ بھی غریب ہے, وہ تو تقریباً 10 کروڑ کے قریب ہے, یہ گورنمنٹ بتا رہی ہے. لیکن جن کا روٹی کھانا بھی مشکل ہے وہ تقریباً 5 کروڑ ہے. کتنے ہیں بھائی؟ بڑی سننے کی بات, اللہ کی قسم. رونا ہم کیا روتے ہیں ملک کے بارے میں, اور ہم کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. یہ ملک جو مہنگائی کے رونے روتا ہے, اور جو بھی نئی حکومت آتی ہے اس کو یہ چنتا ہوتی ہے کہ روٹی کیسے لے کے آنی ہے, اور کوئی چنتا نہیں ہے, لا آرڈر جسٹس کچھ نہیں, روٹی کیسے دینی ہے ان کو. آتی گئی ہے نئی حکومت, سب سے پہلے نگہبان آٹا آیا بھائی, روٹی آئی. دھیان سے سنیے گا, یہ ڈان نیوز کی رپورٹ ہے 2018 کی, کسی گورنمنٹ کی مطلب کسی مولوی کی رپورٹ نہیں ہے. 3 کروڑ 60 لاکھ ٹن. بولیں بھائی یہ لفظ کتنا؟ پاکستانی کھانا ضائع کرتے ہیں سالانہ. پاکستانی 3 کروڑ 60 لاکھ ٹن کھانا ضائع کرتے ہیں. یہ کتنا کھانا ہے؟ کراچی, حیدرآباد اور لاہور کی جو ٹوٹل آبادی ہے ان کا صبح و شام کا کھانا پاکستانی ضائع کر دیتے ہیں. اور یہ کتنی آبادی ہے؟ تقریباً 5 کروڑ. سبحان اللہ. یعنی 5 کروڑ لوگ ہیں جن کو روٹی کھانا کیا مشکل ہے. ابھی آپ نے زکوٰۃ نہیں دی, ابھی آپ نے صدقے نہیں دیے, ابھی حکومت کی سبسڈی نہیں آنی ہے. اللہ صرف کہہ رہا ہے کلو وشربو, کھاؤ پیو لیکن ضائع, اور تم عیش سے رہو گے بھائی. یہ دنیا, صدقے تو بعد میں ہیں, ابھی زکوٰۃ بعد میں ہے, ابھی یہ جو لنگر کھانے کھلے میں ہر جگہ پہ یہ بعد میں ہے, جگہ جگہ پہ دسترخوان ہے یہ بعد میں ہے. لیکن جب تم ضائع کرتے ہو میرے بھائی, کتے کو بھی بے عزتی کرو نا کتے کی, تو وہ آپ کے اوپر بھونک جاتا ہے. آپ اللہ کے رزق کی میں میرے بے قدری کریں گے, اس کی قدر نہیں کریں گے, یہ رزق آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے. یہ آپ کا نہیں ہوتا میرے بھائی, یہ پرایا ہو جاتا ہے, اس کے اندر برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میرے بھائی رمضان کے مہینے کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے کتنی خوشیاں بھائی, مشہور حدیث ہے, کتنی خوشیاں بھائی؟ 2. ایک کون سی ہے؟ جب اللہ کو ملے گا اتنا اجر دیکھ کے حیران رہ جائے گا بھائی, اور دوسرا جب وہ افطار کرنے لگتا ہے. کیوں؟ چھٹی ہوگی نا بھائی 14 گھنٹے کے بعد چھٹی ہو گئی, اب کھا لو. وہ جو چھٹی ہوتی ہے تو کیا نظر آ رہا سامنے؟ اللہ کی نعمتیں دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے, وہ افطار کے وقت خوش ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ روزے دار کی خوشی ہے. کس چیز کی خوشی؟ کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ مجھے ایسی نعمتیں عطا کی ہیں. اب ضیاء ہونے کے کچھ طریقے ہیں, ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک ضیاء کرنے کا طریقہ سب سے زیادہ جو معروف ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے بھائی؟ سارے بولیں. شادی بیاہوں پہ, جو بھی فنکشن ہے, چاہے وہ کل کا فنکشن ہو, 40واں فنکشن ہو, وہ مسجد کے اندر بے شک کٹھی افطاری ہو, جو بھی فنکشن ہوتا ہے
وہاں پہ پکی بات ہے وہ رزق اکثر کیا ہوتا ہے, اکثر اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ حفاظت میں رکھے, وہ کیا ہوتا ہے بھائی, ضائع ہوتا ہے. اب ایک کلیہ بتا رہے ہیں, ڈاکٹر بھی بتا رہے ہیں, ایک کلیہ رسول اللہ بھی بتا رہے ہیں. آپ نے فرمایا ایک بندے کا کھانا کتنوں کے لیے کافی ہے, 2 کے لیے. 2 کا بندہ کتنا کھانے کافی ہے, 4 کے لیے. اور ہمارے معاشرے میں محاورہ کیا ہے, کھانا کٹنا نہیں چاہیے ود. بھائی کیا جملہ ہے, کھانا کٹنا نہیں چاہیے ود پاویں ضائع چاہے ہو جائے, ضائع نہیں ہونا چاہیے, سوری کم نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر 100 بندہ آ رہا ہے تو 150 کا بنانا ہے, 150 آ رہا ہے تو 200 کا بنانا ہے. حالانکہ اگر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دیکھا جائے تو 100 کا کھانا اگر بندے آ رہے ہیں تو کتنا بنانا چاہیے, 50 یا زیادہ سے زیادہ 75 کا بنا لو یار. تھوڑا بناؤ, کیونکہ تھوڑا سا پانی کی بھی جگہ رکھنی ہے, تھوڑی سی ہوا کی بھی رکھنی ہے. یہ کوئی زندگی میں آخری دفعہ روٹی نہیں کھا رہا بھائی تو, اس کے بعد کو فرشتے تجھے پکڑ کے کہیں سوال جواب تو تجھے کھانے نہیں پوچھنا انہوں نے ہم سے, تو اس لیے کھا لو بھائی جو کھانا ہے. اور مفت چیز کی پاکستانی قدر نہیں کرتا, حالانکہ سب سے زیادہ قدر اس کی ہونی چاہیے جو مفت ہو. بھلا کیوں, کیونکہ کوئی آپ پہ احسان کر رہا ہے, کوئی آپ کے لیے بھلا کر, آپ کیونکہ محنت نہیں لگی, آپ نے پتہ دورہ نہیں کیا, آپ کے سامنے ماشاءاللہ بریانی کی پلیٹ پڑی ہوئی ہے, ہمیں کرنی چاہیے قدر, لیکن ہم کہتے ہیں 2000 افضل سلامی دیتی ہے, پہاڑ تے بنانا نا, ہوں وہ پلیٹ میں پہاڑ تو بنانا, کیونکہ میں نے 2000 سلامی دی ہے, فیصلہ آباد سے آیا ہوں میں, 15000 روپیہ لگا کے آیا ہوں, اس لیے وہ تکے سے وہ پلیٹ بھرتا ہے یہ سوچ کر کہ میں پیسے پورا کر رہا ہوں. انا للہ. حالانکہ تو 15000 روپے لگا کے بریانی کے لیے آیا ہے یا صلہ رحمی کے لیے آیا ہے, بولو میں کس کے لیے آیا ہے, سبحان اللہ. ہم تو رشتے جوڑنے کے لیے آئے ہیں, تعلقات مضبوط, اس کے لیے تھوڑی آئے ہیں بھائی. ایک بات. دوسرا, ضیاء کرنے کا طریقہ کیا ہے, لے لیا لیکن استعمال. بندہ یقین کریں گوبھی کلو ہی لینے گیا تھا باہر, لیکن انہوں نے سے دیکھا آلوؤں کی سیل لگی ہوئی ہے, انہوں نے کہا 5 کلو پھاڑ لو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں یار, سیل لگی ہوئی ہے, پیازوں کی بھی لگی ہوئی ہے, اکثر اس میں سے کلو 1.5 ضائع ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کے گھر کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ان کی حفاظت کر سکے. وہ پکی بات ہے, کیا ہوتا ہے اکثر وہ رزق ضائع ہو جاتا ہے, ضرورت سے زیادہ خرید لینا. ایسے کپڑے بھی ہوتا ہے میرے بھائی, یعنی آج کل کے لوگ صرف کپڑے کب پہنتے ہیں, جب کوئی فنکشن ہے یا کوئی شادی, اچھے کپڑے, اچھا بابو بننا وہ صرف اس وقت ہوتا ہے. حالانکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں پپو بچہ بن کے آنا ہے مسجد میں, خذو زینتکم عند کل مسجد, جب بھی مسجد آؤ خوبصورت بن کے آؤ. لیکن ہم لو پروفائل رہتے ہیں, لو پروفائل. آج کل کا یہ ایک فیشن ہے, یعنی کہ ایسے بن کے رہو غریب مسکین تاکہ نظر نہ لگ جائے. انا للہ. بھائی اللہ کی نعمتوں کا استعمال نہ کر, نہ صرف ناشکری ہے بلکہ وہ نعمت ضائع بھی ہو رہی ہے. تو ایک وقت آتا ہے جب فنکشن آتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ تو پرانا ہو گیا, نیا خریدو, اور وہ چیز ظاہری بات ہے ضائع ہو جاتی ہے. تیسرا چیز, ضرور زیادہ کھا لینا, یہ بھی تو ضائع میرے بھائی, یہ تو ضائع نہیں ہے, یہ تو باقاعدہ وبا بن جاتی ہے. حکیم کیا کہتے ہیں کہ 60% زیادہ بیماریاں انسان کے کس سے تعلق رکھتی ہیں, پیٹ سے. یہ بڑے سننے کا سننا میرے بھائی, بڑا پیارا جملہ ہے. ایک حدیث ہے نا, اس کے مفہوم ہے, صحیح حدیث ہے, روزانہ زبان کے سامنے پورے کے پورے جسم کے اعضاء اس کو درخواست کرتے ہیں تو صحیح رہے گی تو ہم سارے, بڑی سننے کی بات, ہم سارے صحیح رہیں گے. کیوں, کیونکہ زبان گالی دیتی ہے, کوٹ پورے جسم کو پڑتی ہے. بھائی زبان نے گالی دی, چپیڑ آپ کو کنڈی پہ پڑی, کس نے ٹانگ توڑ دی آپ کی, حالانکہ کس نے گالی دیا بھائی, آپ سمجھ رہے ہیں, تو صحیح رہے گی نا ہم سارے. لیکن ایک اور نظر سے دیکھیں, زبان ظلم کرتی ہے کبھی کبھی پورے جسم کے ساتھ. کیسے بھائی, سلاد کھانا, ڈاکٹر بھائی بیٹھے ہیں, سلاد کھانا جسم کے لیے اچھا ہے برا ہے, بولو. آپ کے بچے کو اچھا لگتا ہے بھائی, ہمارے بچوں کو سلاد اچھا لگتا ہے, وہ گند بلا کھاتے ہیں پاپڑ پوپڑ, لیکن سلاد کھاتے کیوں, زبان کے چسکے کی وجہ سے. یعنی اب زبان کہہ رہی ہے میں نے کھانا, بولے بھائی, لیکن پیٹ کیا کہہ رہا ہے, میں نے تو کھانا ہے. جسم کا کہہ رہا ہے میں نے تو کھانا ہے, بازو کہہ رہے ہیں, دماغ کہہ رہا ہے مجھے چاہیے یہ, میرے اندر ڈالو اس کو, لیکن وہ ڈالنے نہیں دیتا. کس کی وجہ سے, اس زبان کے چسکے کی وجہ سے جو ظلم کرتی ہے باقی پورے جسم کے ساتھ. یعنی تم زبان پورے جسم کے بہاف پہ کیسے بول سکتی ہے, ہم سے بھی تو پوچھو کہ ہمیں کیا چاہیے, سبحان اللہ. تو تیسری چیز ہے میرے بھائی, لوگ ضرورت سے کیا کرتے ہیں, زیادہ کھاتے ہیں, خصوصاً اب افطاری کے وقت. انا للہ. مطلب رمضان کا مہینہ تھا, تھوڑا کھانا ہے, اور پورے سال میں رمضان میں سب سے زیادہ کھاتے ہیں. مجھے آج تک یہ اس بات سمجھ نہیں آئی, کبھی کسی کریانے والے سے پوچھیں گے بھائی یہ جو رمضان میں ایک دم سے شاپنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیوں, یہ کیوں ہوتا ہے, مطلب کیا بدلا ہے. روٹی پہلے بھی پکاتے تھے ابھی بھی پکائیں گے, کھانا پہلے بھی کھاتے تھے ابھی بھی کھائیں گے, یہ ایک دم سے چکھڑ کیوں آ جاتا ہے پورے بازاروں کے اندر, جیسے طوفان آ گیا, خرید لو سارا کچھ. یعنی ایک لمحہ بھی ہم نے بھوکا برداشت, یعنی ٹپس آئے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر کہ کیا کھاؤ گے تمہیں بھوک نہیں لگے. او بھائی لگنی چاہیے بھوک, تجھے پیاس لگنی چاہیے, تبھی تو مزہ آئے گا کہ اللہ کے لیے بھوکے رہ رہے ہیں, پیاسا رہ رہے ہیں.
اور ہم ٹل مارتے ہیں لسی پی لیو دہی ادھی کلو کھا لیو تو تانوں پیاس نہیں لگے گی تانوں بھوک بھائی کیوں نہ لگے بھائی لگے بھائی بھوک لگے بھائی پیاس اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں یہ چیز احساس ہو تو اللہ کا بھی احساس پیدا ہو اللہ کی نعمتوں کا بھی احساس پیدا ہو. تو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں میرے بھائی لوگ تو ٹوٹ پڑتے ہیں اللہ کی قسم کھانے کے اوپر. اس لیے بڑا پیارا جملہ یہ جس بندے کے اندر رزق کی قدر ہوتی ہے اس میں شکر ہوتا ہے, جب شکر ہوتا ہے اس میں صبر ہوتا ہے اور صبر سے توکل پیدا ہوتا ہے. جو بندہ بے قدرہ ہوتا ہے وہ نہ شکرہ ہوتا ہے, نہ شکرہ ہوتا ہے وہ بے صبرہ ہوتا ہے, بے صبرہ ہوتا ہے اس میں توکل نہیں ہوتا. ایک 70 لاکھ کی گاڑی باہر کھڑی ہوگی شادی کے اوپر ایک لیگ پیس کے ٹوٹ پڑے گا, ٹوٹ پڑے گا کہ نہیں. 70 لاکھ روپے کی گاڑی اس کی باہر کھڑی ہوئی ہے لیکن شادی میں ایک لیگ پیس کے لیے ایسے ٹوٹ پڑتا ہے جیسے یہ دنیا میں آخری لیگ پیس ہے. بھائی بھائی اس سے بڑی اس بندے کے لیے منحوست ہو سکتی ہے اللہ کی قسم, کروڑ پتی ہو کے ایک لیگ پیس کے لیے ٹوٹ پڑ رہا ہے. شرم کر اللہ کی قسم, شرم کر. تو کبھی آپ نے کسی مسجد میں دیکھا ہو کھانا کم ہو گیا ہو؟ بولے بھائی کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ زیادہ ہی ہوا کیونکہ ہمارا محاورہ ہے زیادہ ہونا چاہیے, لیکن لوگ ادھر آ اتنا شور ہوتا ہے کہ وہ بندہ تقسیم کرنے والا واللہ بعد میں ایسے محسوس کرتا ہے کہ ایک مہینے کا کام کیا میں نے 1 گھنٹے کے اندر, کیونکہ لوگ اس کا جینا خراب کر دیتے ہیں. کیوں میرے بھائی؟ بے صبرہ ہو جاتا ہے بندہ, ناشکرہ ہو جاتا ہے, چیزوں کے لیے اس کے اندر توکل نہیں رہتا. بھائی آپ کا رزق آپ تک پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا؟ یار یہ جملے کیوں بولتے ہیں ہم کہ اللہ پتھر کے اندر کس کو رزق دے رہا ہے؟ یار ہاتھ پتھر دے وچ وڑے ہے اتو رزق جا رہے ہیں. یہ 6 فٹ کا انسان جو ساری دنیا کے سامنے بیٹھا ہے اس کو نہیں ملے گا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ رزق کا بے قدرہ ہوتا ہے یہ آدمی. اللہ کہتا ہے اس رزق کی قدر کرو تو شکر آئے گا, شکر آئے گا تو صبر آئے گا, صبر آئے گا تو توکل آئے گا. تو یہ دیکھے گا کہ اگر میں زندہ ہوں, پتہ کیوں زندہ ہوں؟ کیونکہ ابھی میری روٹی, بولو بھائی میں کیوں زندہ ہوں؟ کیونکہ ابھی میری روٹی ہے. اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے میں روٹی کیسے آنی, یہ اللہ کا مسئلہ ہے. رب نہ بن بندہ بن. تو ایک بات یہ ہے میرے بھائی کہ رمضان کی ایک مقصد ہے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ تعلق کو کیا کرنا بھائی؟ مضبوط کرنا. اور دوسرا جن کے پاس اب یہ نعمتیں ہی نہیں ہیں تو اب ان کے ساتھ بھی آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ ظاہری سی بات ہے بھائی نعمتیں تو اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے نا, ان کو تو کسی نے استعمال کرنا ہے. اب وہ بھی تو ایک دنیا ہے جو سارا سال ہی روزے سے ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ تو سارا سال وہ کیا ہے؟ روزے سے ہے. تو اب جو نعمتوں کی تو قدر کر رہا ہے اب ان کی بھی کر جن کے پاس یہ نعمتیں ہیں, کیونکہ جب آپ درد سے گزرتے ہیں تو دوسرے کی درد کا, تو اب تو بھوک سے گزرا ہے نا تو اب تجھے احساس ہونا چاہیے کہ بندہ بھوکا ہو تو کیا ہوتا ہے. اب تجھے احساس ہونا چاہیے بندہ پیاسا ہو. تھر کے صحرا کے اندر ہمارے پاکستان میں پانی جو ہے وہ 1000 روپے کا گیلن ملتا ہے, تو اب اس پانی کی قدر پیدا نہیں ہوتی صرف ان بندوں کی بھی ہوتی ہے جن کے پاس وہ پانی نہیں ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیا کرتے؟ ویسے ہی صدقہ کرتے تھے, ویسے ہی خیرات کرتے تھے, لیکن رمضان میں طوفان کی طرح کرتے تھے. سبحان اللہ, تیز آندھی طوفان کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے تھے, کیونکہ رمضان کا کہ یہ بھی مقصد ہے کہ ان لوگوں کا احساس پیدا ہو جائے جن کے پاس یہ سب کچھ. تو الحمدللہ پوری مسلم امت میں رمضان میں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے, خیرات ہوتی ہے. لیکن ضیاء کا ایک یہ بھی بات ہے میرے بھائی, آپ نے اپنا رزق ضائع کیا یہ تو ایک بڑی بات ہے. سوچو جو لوگ صدقہ ضائع کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں پاکستان سب سے زیادہ ملک ہے جس میں صدقہ اور خیرات ضائع ہوتا ہے. مطلب جو سیلاب کے لیے گئے تھے نا واللہ ادھر آپ کو چیک کرنا چاہیے, ساری دنیا ایک ہی جگہ پہ آ رہی ہے. یہ حکمرانوں سے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ان کو غیرت عطا فرمائے, غیرت دے ان کو قسم سے. ادھر تکلیف ہوتی ہے کچھ نہ کرو اور تھوڑا سسٹم ہی بنا دو یار, چوک چوک میں جگہ جگہ بندے بیٹھے ہوئے کہ ادھر نہ جاؤ, ادھر کا کھانا پہنچ چکا ہے فلاں جگہ جاؤ, اب فلاں جگہ جاؤ. لوگ پیچھے سے کیا کرتے ہیں ایک ویڈیو بھیجتے ہیں کہ موٹر وے سے رستہ آسان ہے بس یہاں پہ آ جاؤ, وہ سارے وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اور رزق ایک ایک بندے کے گھر سے 50 کلو دال نکل رہی ہے, ایک ایک بندے کے گھر سے 40 بوریاں نکل رہی ہیں آٹے کی, حالانکہ وہ بوریاں کسی اور کی ہیں. زکوٰۃ ضائع ہو رہی ہے, صدقہ ضائع ہو رہا ہے میرے بھائی. انا للہ و انا راجعون. تو رمضان کے مہینے میں میرے بھائی جہاں پہ اللہ کی نعمتوں سے آپ کا تعلق پیدا ہو وہاں پہ کس سے پیدا ہو؟ ان لوگوں سے بھی ہو جو لوگ سارا سال ہی روزے سے ہوتے ہیں. 2 باتیں میرے بھائی, اس کے بعد اپنی بات ختم کرتے ہیں. یہ سچا واقعہ ہے, اس عرب کے ملک کے اندر جنگ کا ماحول ہے, تو رمضان کا مہینہ ایک رپورٹر گئی وہاں پہ انٹرویو کرنے کے لیے, تو ٹوٹا پھوٹا گھر ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, تو اس نے بوا کھڑکایا, اندر سے ایک عورت آئی, اس کو لگا کہ یہ مسلمان ہے, تو افطار کا وقت تھا, تو اس نے کہا اہلاً و سہلاً, اس کو گھر پہ بلایا, جو کچھ اس کے پاس تھا نا خمس ہوتا ہے ان کا, تھوڑا پانی شانی ہوتا ہے, کھجور ہوتی ہے, وہ سارا اس کے سامنے رکھ دیا. تو یہ بڑی حیران ہے, ٹوٹا پھوٹا گھر ہے لیکن پھر بھی اس کو روزے کا کتنا اہتمام کر رہی ہے. اب اس کو نہیں پتا کہ یہ غیر مسلم ہے اور یہ رپورٹر ہے, یہ تو ایک ویڈیو بنانے کے لیے انٹرویو کرنے کے لیے آئی ہے. تو اس نے اس سے سوال پوچھا, عورت سے, بہن ایک سوال پوچھو, برا مت ماننا. اس نے کہا جی پوچھو. اس نے تو سارا سال ہی روزے سے ہوتی ہے, تو یہ روزے رکھنے کا تکلف کیسا؟ سبحان اللہ, کیسا سوال ہے بھئی, تو سارا سال ہی کیا ہے پتہ نہیں کچھ ملنا ہے کہ نہیں ملنا, تو سارا سال ہی روزے سے ہے,
تو یہ روزے کا تکلف کیسا؟ اس کو سمجھ آئے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ غیر مسلم ہے. اس کے جواب سے یہ عورت مسلمان ہو گئی. ایک جواب سے یہ عورت مسلمان ہو، کہنے لگی الحمدللہ میرے پاس یہ تو ہے. میں نے اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے احساس کو زندہ رکھنے کے لیے روزہ رکھا ہے جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے. میں اس درد سے گزروں گی تو ان لوگوں کا احساس پیدا ہوگا جو میرے مسلمان بہن بھائی گزر رہے ہیں. اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. کہتی ہے اللہ کی قسم یہ جذبہ صرف اللہ پیدا کر سکتا ہے. یہ کوئی حکومت یعنی کہ ٹوٹ پھوٹ کا پورا ملک تباہ ہو چکا ہے، پھر بھی تیرے میں اگر یہ جذبہ ہے نا، یہ حکومت نہیں پیدا کر سکتی، یہ لوگ پیدا نہیں، یہ سازم بات ہے، یہ نظام پیدا کرنے والا صرف اللہ کی ذات. اور وہ کلمہ پڑھ کے اب یہ رپورٹر دنیا کو بتا رہی ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوئی، رمضان کی وجہ سے، اور وہ بھی افطار کی وجہ سے، کیونکہ ان کے اندر کسی دوسرے کا کیا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے. تو اب یہ میری فیوریٹ حدیث ہے صدقے کے بارے میں. اللہ کہتا ہے انفق یا ابن آدم. یہ ویسے یاد کر لیں، بڑی آسان سی ہے، سارے بھائی بولیں انفق یا ابن آدم انفق علیک. اللہ کہتا ہے آدم کی اولاد خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. سبحان اللہ. میرے بھائی جب اللہ خرچہ کرنے پہ آئے گا، سوچو ذرا، جو کھلے دل کا ہوتا ہے حاتم تائی کی طرح، وہ جب خرچہ حاتم تائی کے پاس کو گیا نا کہ مجھے روٹی نہیں ہے، مجھے کوئی آٹا دے دو، اس نے 10 بوریاں دے دیں. اس نے کہا یار مجھے تو 1 بوری چاہیے تھی. اس نے کہا تو نے اپنی اوقات سے مانگا، ہم نے اپنی اوقات سے دی ہے. تیری اپنی اوقات ہے، ہماری سوچو جو اللہ ہے کائنات کو پالنے والا ہے، جب وہ یہ بات کہہ رہا ہے خرچ کر، اور کس رزق میں سے خرچ کر، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، میرے ہی ہے، میں نے، یعنی کہ میں نے ایک بندے کو 100 روپیہ دیا ہے اور میں اس میں سے کہتا ہوں 10 روپے واپس کر تجھے جنت دے دوں گا. سبحان اللہ، کیا کمال کی میرے بھائی اللہ رب العزت کی رحمت ہے. خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. اور علماء کہتے ہیں یہ جنرل اصول ہے، یہ مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے. جو بھی خرچ کرے گا اللہ اس کو دنیا دے گا، اس کے مال میں، اس کے رزق میں اضافہ کرے گا. اس لیے منشی اسپتال سنا نام، منشی اسپتال ادھر لاہور کا ہی ہے، بڑا مشہور اسپتال ہے منشی اسپتال. تو منشی محمد صاحب ہیں جنہوں نے وہ بنایا. تو وہ بالکل سڑک پہ بندہ تھا، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن کسی نے اس کو کہا کہ بھائی اپنے کاروبار یا اپنے مال میں اللہ کو پارٹنر بنا لے. کیا کر میرے بھائی، بڑی سننے کی بات ہے میرے بھائی، اللہ کو پارٹنر بنا لے. ممکن ہی نہیں تیرا کاروبار تباہ ہو جائے، وہ چڑھے گا. وجہ پارٹنر کیا چاہتا ہے، کاروبار تباہ ہو جائے. بھائی آپ کے کاروبار میں 50% میرا ہے، 50% آپ کا ہے، کیا چاہوں گا میں، آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے. بس ایک شرط ہے، اپنے اس اصول پہ ڈٹے رہو. پیاز سے روٹی کھا لینی ہے، لیکن جو اللہ کا حصہ رکھا ہے اس میں ڈنڈی نہیں مارنی. تو اس نے 4%، میرے بھائی منشی صاحب نے 4% اللہ کو پارٹنر بنا لیا. کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی لیول آ جائے، 4% کس کا ہے، نہ صرف فیکٹری کا مالک بن گیا وہ، اس 4% سے 4 کروڑ روپیہ نکلا، جس کی وجہ سے اس نے منشی اسپتال بنا دیا. سبحان اللہ. اور میں حیران رہ گیا، دنیا کے جو ٹاپ 10 امیر ترین آدمی ہیں، سارے کے سارے آدھی سے زیادہ دولت صدقہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یعنی کہ بل گیٹس 50 ارب ڈالر تک صدقہ کر چکے. سبحان اللہ، 50 ارب ڈالر میرے بھائی. پاکستان جو سال میں کماتا ہے نا، اس کا آدھا رقم وہ صدقہ کر چکا ہے. کلا بل گیٹس یہودی ہے، کافر ہے، لیکن اس کے مال میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے خرچ کر. کیونکہ وہ خرچ کس پہ جا رہا ہے، پولیو پاکستان میں مٹانے کے لیے، جو بھی آپ سوچے پولیو کے بارے میں، لیکن وہ سارا پیسہ کون دے رہا ہے، وہ بل گیٹس دے رہا ہے. وہ پیسہ بھیج رہا ہے، تنخواہیں، سارا کچھ وہ کر رہا ہے. میرے بھائی آپ رمضان سے دوسری شاہ کیا لے کے نکلیں، اللہ کو اپنی کمائی میں کیا کرے، پارٹنر بنا لے میرے بھائی. اچھا یاد رکھے، پیسے کا پارٹنر نہ بنائے 4000 دوں گا 5000 دوں گا، نہ پرسنٹیج کا پارٹنر بنائے. کیونکہ پرسنٹیج جو ہوتی ہے میرے بھائی، آپ نے 5000 روپے کہا نا اللہ کو دوں گا، سمجھ رہے ہیں، ذرا دھیان سے سنیے گا. تو اب آپ کروڑ پتی ہو گئے ہیں، لیکن ادھر 5000 ہی ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے 5% کہا تو اگر آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے تو وہ 5 لاکھ ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں. آپ ارب پتی ہو جائیں گے تو وہ 5 کروڑ ہو جائے گا. تو اگر آپ بڑھیں گے تو وہ پیسہ بھی، اگر آپ کم ہوں گے تو وہ پیسہ بھی کم ہوگا. سبحان اللہ. تو میرے بھائی میں آپ کو یہ درخواست کرتا ہوں، ایک دفعہ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے میرے بھائی، یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے. جب دروس ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہے، تو فرشتے نے آسمانوں تک اس مجلس کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. ابھی نیت کر لو. تو سارے بھائی آنکھیں بند کریں ایک دفعہ، آنکھیں بند کریں، شاباش، جلدی جلدی کریں. اور آپ نے یہ نیت کر لینی ہے کہ یہ پرسنٹیج آج کے بعد میری کمائی میں کس کی ہے. پہلے میں نیت کر لیں سارے انشاءاللہ. میرے بھائی اگر آپ نے واقعتاً نیت اللہ کی وجہ سے کیا، میری وجہ سے نہیں، تو ہاں اللہ کی وجہ سے کیا میرے بھائی، دنیا کا کلیہ بتا رہا ہوں یار، دنیا بھی اللہ آپ کو دے گا اور آخرت بھی اللہ آپ کو دے گا. اور دوسرا ایک فائدہ کیا ہے، آپ کا کاروبار تباہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اللہ بیچ میں کیا ہے، پارٹنر ہے. دوسرا، یہ بندہ حرام نہیں کھائے گا. وجہ بھئی اللہ جس کاروبار میں حصے دار ہو، اب وہ بزنس تم حرام کا کماؤ گے. سبحان اللہ. یہ بندہ کوشش بھی کیا کرے گا کہ بھئی اللہ میرا پارٹنر ہے بیچ میں، تو رزق بھی کیا ہونا چاہیے،
سبحان اللہ، حلال کا ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس رمضان کے مہینے کے صدقے اللہ کی دی نعمتوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں ان سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی آپ نے پرسنٹیج ڈیسائیڈ کی ہے اللہ آپ کو اس پرسنٹیج پہ ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے، یہ وعدہ اگر آپ نے مضبوط کیا ہے، کچھ بھی ہو جائے میرے بھائی، کبھی باربیکیو نہ کھانا، کبھی تلا ہوا روٹی نہ کھانا، اللہ کے مال میں ڈنڈی نہ ماریں، واللہ العظیم اللہ دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا باذن اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اس معاملے کے اندر مضبوطی عطا فرمائے، اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔